آپ غور فرمائیں، لیکن یہاں تو اگر شوہر سہیلی سے روک دے، بہن کے گھر جانے سے روک دے یا پڑوس میں جانے سے روک دے، عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ ہمارے شہر کا حال تو یہ ہے، الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر محلوں کا یہ عالم ہے، جب کھانا پینا ہو گیا کسی ایک گھر میں ساری عورتیں جمع ہو جاتی ہیں، پھر وہاں خرافات بھی ہوتے ہیں، غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے۔ جبکہ آپ مجھے بتائیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین سیدنا فاروق اعظم نے عورتوں کو فتنے کی وجہ سے مسجد میں آنے سے روک دیا، تو عورتوں کو اس کے گھر میں جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی؟ یہ جتنے جو خرافات ہوتے ہیں وہ اس کے گھر جانے سے ہوتے ہیں۔ عورت اپنے گھر میں جب تک رہے گی وہ محفوظ رہے گی۔ ہاں کوئی کام ہو تو وہ باپردہ جائیں تو ایک الگ بات ہے، بے کام کی عورتیں جمع ہو کر بیٹھتی ہے، بلکہ اب تو گھر میں بھی نہیں بیٹھتی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں تو اپنے آٹو پر بیٹھتی۔ بڑے شریف لوگوں کے گھروں کی عورتوں کو بھی ہم نے آٹو پر بات چیت کرتے ہوئے دیکھا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جن لوگوں کی عورتیں بے پردہ کہیں جائے یا بیٹھے اور وہ مرد منع نہ کرے، وہ دیوس ہے۔ دیوس، یہ دیوس کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ دیوس، حضور نے کہا دیوس ہے وہ جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومیں۔ بہن، بیٹی، بیوی اگر بے پردہ گھومے، کسی کے سامنے چہرہ کھولے اور وہ طاقت ہونے کے باوجود نہ روکے، آقا فرماتے وہ مرد دیوس ہے، نہ اس کی نمازیں قبول ہوتی ہے نہ اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ماحول ہے شہر میں، مالیگاؤں میں عورتیں شان سے دوپہر کے وقت باہر بیٹھتی، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، کوئی منع کرنے والا ہی نہیں ہے۔ نہ روکنے والے جنت میں جا نہ جو ہے وہ آزادی دینے والے جنت میں جا سکتے ہیں، نہ باہر بیٹھنے والے جنت میں جا سکتے ہیں۔ دین کو کھیل بنا لیا گیا ہے۔ مسلمانوں، عورتوں کا حال تو یہ ہے، میرے آقا نے فرمایا عورت کی مثال مثل خوشبو کی ہے، جب تک خوشبو بوتل میں بند رہتی ہے محفوظ رہتی ہے، اور جب خوشبو بوتل سے باہر نکلتی ہے تو بکھر جاتی ہے۔ ایسے ہی جب تک عورت گھر میں رہتی ہے تو اس کی عزت محفوظ رہتی ہے، جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کی عزت خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا اس دور کی خواتین تھی۔ بس دو باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آج اگر گھروں میں مہمان آ جائیں تو عورتیں ناک چڑھا لیتی ہیں، اس لیے کہ مہمان کے لیے پکان، سب کی بات نہیں کرتا۔ دیکھو تقریر میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ سب کے لیے نہیں ہوتی، ایک مرض ہے اس پر گفتگو ہوتی ہے، کوئی نشانہ نہیں ہوتا۔ عورتیں ناک چڑھا، اتنا پکانا پڑے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اچھا اگر خود کے رشتہ دار آئیں تو بڑی خوشی کی بات ہے، اور شوہر کے رشتہ دار آئیں تو بڑی قیامت آ گئی ہے، اب وہ یا بیمار پڑ جائے گی۔ سر درد تو روز ہی ہوتا ہے کم و بیش عورتوں کو، ایسے حالات ہیں۔ تو عرض یہ کرنے چلا تھا کہ عورتیں فرق کرتی ہے سسرالی رشتے میں اور اپنے رشتے میں۔ اگر عورت سسرال والوں کو بھی اپنا ہی سمجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ 80% جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ 80% جھگڑے۔ عورتوں کو سب سے زیادہ دکھ اور تکلیف اور پریشانی ساتھ سے ہوتی ہے، ان کے لیے سب سے تکلیف دہ ذات اکثر ساس ہوتی ہے۔ لیکن اگر عورتیں یہ سمجھے کہ یہ ساس اگر نہ ہوتی تو میرا شوہر کہاں سے آتا، ساس ہی کے صدقے میں تو شوہر ملا ہے، اسی کے بیٹے کا نام شوہر ہے نا۔ لیکن عورتیں بہت چھوٹے دماغ سے کام لیتی ہے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ساس بھی آپ کی ماں کی جگہ ہے۔